عمران خان اور اس کی بیوی کے خلاف خاص کر جو شرنگیز پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے، یہ انتہائی گناؤنا گھٹیا حرکت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست اتنی نہیں گرنی چاہیے کہ پھر آپ گھروں تک پہنچے، بیڈ روم تک پہنچے۔ وفاقی وزراء جو لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں، جس طرح اس پروپیگنڈے کو دوام دے رہے ہیں، ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ آپ کے گھروں کی باتیں بھی اس طرح جو ہے نا بیٹھکوں میں یا پریس کانفرنسوں میں اور میڈیا میں ہو، کہ وہ اپنی شہریوں کو تحفظ دے، لیکن یہاں کی حکومت بجائے اس کے کہ وہ امن و امان کو قائم کرنے، وہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرے، وہ سارا دن اپنے مخالفین کے خلاف کیسے بنانا، ناجائز اور اس پارلیمنٹ سے ناجائز آئینی ترامیم کروانا، اور وہ اپنی بنیادی کام سے غافل ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا یہاں وکلاء کی طرف سے کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد کوئی حکومتی عہدیدار یہاں جوڈیشل کمپلیکس میں وکلاء کے پاس نہیں آیا، اور جو ان کی بنیادی مطالبات ہیں، کمپنسیشن، ابھی تک کوئی کمپنسیشن نہیں ہوئی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی جو شہداء ہے، جو ان کی زخمی ہیں، ان کے لیے باقاعدہ ایک کمپنسیشن کا اعلان کیا جائے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کمپریہنسو سیکیورٹی پلان بنایا جائے، تاکہ وکلاء اور اسلام آباد کے تمام شہری بلا خوف و تردد وہ اپنی کاروبار، اپنی کام آگے بڑھا سکے۔ اس لیے ہم اس دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ وکلاء کی کمپنسیشن کروائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ اس سے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم پاس کیا گیا، اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم پاس کیا گیا، اس کی وجہ سے عدالتوں کو مکمل طور پر مفلوج کیا گیا، اور جس طرح تعیناتیاں ہوئی، جس طرح اس ملک کے نظام کو چلایا جا رہا ہے، تو یہ کوئی بتائے کہ جب ملک میں انصاف کا نظام کمپرومائز ہو جائے، جب ملک میں انصاف کا نظام ختم ہو جائے، تو عوام کے پاس کون سا راستہ ہوتا ہے کہ وہ کدھر جائے؟ وہ معاشرے، وہ ممالک، وہ جنگل بن جاتے ہیں۔ وہاں مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کی حکومت ہوتی ہے، جنگل کا قانون بن جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت پاکستان عملاً طور پر جنگل کا قانون بن گیا ہے، بنانا ریپبلک بن گیا ہے۔ اس وقت کسی بھی شہری کو یہ تحفظ نہیں ہے۔ تمام شہری محسوس کرتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو ان کے لیے انصاف کا کوئی ادارہ نہیں رہ گیا۔ اس لیے ہمارے الائنس کی طرف سے، محمود خان چکزئی صاحب کی طرف سے، ہم نے ایک اعلان کیا ہے کہ ہم 27ویں آئینی ترمیم اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ جمعے کو ہم یوم سلام منا رہے ہیں۔ ہم اپنے وکلاء برادری کو، ہم اپنے تاجر برادری کو، ہم طلباء کو، مزدوروں کو، تمام جمہوریت پسند قوتوں کو، سیاسی پارٹیوں کو، یہ ہم اس سے استدعا کرتے ہیں کہ آئیں اپنے لیے، ملک میں قانون اور آئین کے حکمرانی کے لیے، ملک میں آزاد عدلیہ کے لیے، ملک میں انصاف کے نظام کے لیے آواز اٹھائے۔ اس وقت عمران خان اور اس کی بیوی کے خلاف خاص کر جو شرنگیز پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے، یہ انتہائی گناؤنا گھٹیا حرکت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست اتنی نہیں گرنی چاہیے کہ پھر آپ گھروں تک پہنچے، بیڈ روم تک پہنچے، اور الزام تراشیوں پہ پھر جو وفاقی وزراء جو لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں، جس طرح اس پروپیگنڈے کو دوام دے رہے ہیں، ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ آپ کے گھروں کی باتیں بھی اس طرح جو ہے نا بیٹھکوں میں یا پریس کانفرنسوں میں اور میڈیا میں ہو۔ ہم کسی کی بے توقیری نہیں چاہتے، لیکن ایک حد ہوتا ہے، آپ اپنے حد پہ رہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس الزام تراشی کو بند کرے، اور یہ تو ایک جھوٹا پروپیگنڈا، ایک غلیظ پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے بشرا بی بی کے خلاف، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔
اسد کیسر صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو حکومت آخر میں سوالات میں بس آخر بھی بات یہ کرتا ہوں، ہم نے کسی طور پر ہم اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ہمارا ملک ہے. ہم 1973 آئین کو عملی شکل میں بحال کرنے اور 18 امینڈمنٹ کا بھرپور دفاع کرنے کا عہد کرتے ہیں. اور ہمیں پیپل پارٹی سے بڑی توقعات تھی کہ شاید پیپل پارٹی کے اندر جو ہے نا بھٹو کا جو ایک بہت بڑا تحفہ تھا اور جو بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی، ان کے لیے پیپل پارٹی کچھ اپنی سیاست کو قربان کرے گی، اقتدار کو قربان کرے گی اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوگی. لیکن افسوس یہ کہ پیپل پارٹی جو ہے نا اقتدار کی خاطر انہوں نے اپنی عوامی سیاست کو ختم کیا. ہمیں نواز شریف سے بھی توقع تھا کہ شاید نواز شریف جو انہوں نے اعلان کیا تھا اور کمپین چلایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اس کے لیے کچھ وہ اس پہ حرکت آئے، کوئی احساس ہو کہ ملک کی جمہوریت ختم ہو رہی ہے اور ووٹ کو حق کا نعرہ جو انہوں نے لگایا تھا اس کے لیے کچھ کرے. لیکن نواز شریف اپنی بائی اور اپنی بیٹی کی وجہ سے بری طرح کمپرومائز کر گیا ہے. ابھی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس قسم کے نظام میں زندگی گزاریں گے یا وہ پاکستان جس میں اس کے حقوق اور جس میں اس کی قانونی جو اس کے رائٹس ہے وہ محفوظ ہو. اور وہ تب ہوں گے جب ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی، جب ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی، جو 1973 کے آئین کے مطابق اور 18 امینڈمنٹ کے مطابق جو ہماری بنیادی حقوق ہے، تمام صوبوں کے جو حقوق ہے ان کا لحاظ اور خیال رکھا جائے گا. اس پاکستان کے لیے ہماری جدوجہد آگے بڑھے گی. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جمعے کو جو ہماری ایک احتجاج ہے اس میں تمام یہ قانونی اور آئینی احتجاج ہوگا اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب اس میں مل کے ساتھ ہیں.